راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حدیث قدسی میں یہ بات لکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ محبوب ہے جو بندہ مجھے بندوں میں محبوب بنائے. مجھے وہ بندہ محبوب ہے جو بندہ مجھے بندوں میں محبوب بنائے. وہ بندہ میرے نزدیک بہت مقبوض ہے جو بندہ میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس بنائے. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کو سمجھے اور سمجھ کر اللہ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرے. اللہ نے اس روایت کے اندر، اس حدیث قدسی کے اندر کوئی بڑا کام نہیں دیا ہے، بلکہ بہت چھوٹا کام ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ جہاں جب جیسا موقع ملے اللہ کی تعریف، اللہ کی رحمت، اللہ سے بندوں کو امید دلانے کا کام کرو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. 100 رکعت نماز، تہجد کی نماز، دن بھر اعتکاف، جو کمایا اللہ کے راستے میں خرچ، یہ نہیں بتایا. بولے یہ بتایا کہ بندوں میں مجھے محبوب بنانے کی محنت کرو. بندوں کے سامنے مجھے محبوب بناؤ، ان کے دل میں میری محبت ڈالو تو میرے دل میں تمہاری محبت ہوگی. تم بندوں کے دل میں میری محبت کو پیدا کرو تو میرے دل میں تمہاری محبت ہوگی. یہ اللہ نے فرمایا ہے حدیث قدسی کے اندر. بہت بڑی دولت ہے، بہت اہم چیز ہے.
اور ایک دوسری روایت شعب الایمان میں نقل کی ہے کہ امم سابقہ کے اندر ایک آدمی تھا، خوب عبادت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اور عبادت میں بڑی سختی اپنے اوپر کرتا تھا، عبادت خوب کرتا تھا اور عبادت میں اپنے اوپر خوب سختی کرتا تھا، لیکن بندوں کو خدا کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، بندوں کو خدا کی رحمت سے مایوس بناتا تھا۔ انتقال ہو گیا، اللہ کے حضور اس کو پیش کیا گیا، اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے میرے لیے اپنی یہاں کیا ہے، میرے لیے اپنی یہاں تو نے کیا بنا رکھا ہے، میرا انعام کیا ہے، میرے لیے تیرے یہاں کیا ہے۔ اس بندے نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے میرے یہاں جہنم ہے، تیرے لیے میرے یہاں جہنم ہے۔ دنیا میں تو میرے بندوں کو مجھ سے مایوس کرتا تھا، آج قیامت میں تو مجھ سے مایوس ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ سے ہر بندے کو خوب امید رکھنی چاہیے، اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں یہ روایت نقل کی ہے وہیں اخیر میں علماء کا اس روایت کے سلسلے میں اور اس کے واقعے کے اوپر تذکرہ و تبصرہ ہے، تو اس تبصرے اور تذکرے اور تبصرے میں یہی بات لکھی ہے کہ اس امم سابقہ کے اندر جو آدمی تھا عبادت گزار اور عبادت میں سختی جو کرتا تھا، اسے اپنی عبادت پر اعتماد تھا، اسے بہت اعتماد تھا اپنی عبادت پر، بلکہ اسے غرور و گھمنڈ ہوگا اپنی عبادت پر۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا یہ انجام کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں، ہم سب کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں، بلکہ ہماری جھولیاں بھر کر اللہ ہمیں دیں گے، یہ امید ہونی چاہیے اللہ سے۔ جیسے تم گمان کرتے ہو ویسا ہی میرا تمہارے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ ایک حدیث میں بتاتا ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جیسے تمہارا گمان مجھ سے ہوتا ہے ایسا ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے ہمیں امیدیں رکھنی چاہیے اور خوب رکھنی چاہیے، خوب رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک جو ہے ارحم الراحمین ہے، سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، الہی عبدک العاصی عطاک، الہی عبدک العاصی عطاک، مقر بالذنوب قد دعاک، ان تغفر فانت ان تغفر فانت اہل، وَإِن تَطْرُدْ عَمَّن سِوَاكَ مَن يَرْحَمْ عَمَّن سِوَاكَ۔ اے الہی، اے اللہ، تیرا گنہگار بندہ تیرے حضور حاضر ہے، عطا کا تیرے پاس آ گیا ہے۔ الہی عبدک العاصی عطا کا، تیرا گنہگار زندگی پر کا گناہ کیا ہوا یا 11 مہینے ادھر ادھر بھٹکا ہوا، اخیر میں رمضان کے مہینے میں تیرے حضور حاضر ہو گیا ہے، تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ الہی عبدک العاصی عطا کا، مقر بالذنوب قد دعاک، اپنے جرموں کا، اپنے قصوروں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے دعا کر رہا ہے۔ مقر بالذنوب قد دعاک، اللہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں کچھ بھی ہوں لیکن تو ہوں تو تیرا بندہ۔ مقر بالذنوب قد دعاک، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں
فَإِن تَغْفِرْ اللہ تو بخش دے، تو بخش دے، اور بخشنا تجھے یہ بات تجھے ججتی ہے اور تجھے سجتی ہے۔ اللہ تو معاف کر دے، یہ تیرا معاف کرنا مجھے یہ تجھے ججتا ہے اور تجھے سجتا ہے، اس کا اہل ہے تو۔ اور اگر تو دھکا دے، اگر تو مجھے دھتکار دے تو بتا، تو ہی بتا کون ہے تیرے سوا جو مجھ پر رحم کرے۔ اَمَّن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ تیرے سوا کون ہے جو تو مجھے معاف کر دے؟ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا کی نافرمانی کو خدا ہی معاف کریں گے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، خدا ہی معاف کرنے والے ہیں۔ بڑے ارحم الراحمین ہیں، بڑے اکرم الاکرمین ہیں، اس لیے ہم سب کو خدا کی رحمت سے خوب خوب امید رکھنا چاہیے اور دعاؤں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں رچا اور بسا دے۔ اسی لیے دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک والعمل الذی یبلغنا حبک وحب من یحبک۔ اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت مانگتے ہیں جو اعمال تجھ سے قریب کرے، تیری محبت ہمارے دل میں پیدا کرے۔ ان اعمال کی محبت، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، خیر کے کام ہے، بندوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، یہ اعمال ہمارے نزدیک محبوب بنے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک والعمل الذی یبلغنا حبک، وہ اعمال جو اعمال کے کرنے پر تیری محبت ہم کو ملتی ہو، وہ اعمال ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، محبوب بنا دے۔ مسجد کی حاضری ہے، اعتکاف ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ سارے کام آج ہمارے نوجوان بالخصوص پتہ نہیں موبائلوں میں کن کن چیزوں کو دیکھنے کے عادی اور ان کے مشتاق بن گئے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ذوق ہوتا، شوق ہوتا، محبت ہوتی اللہ کے کلام سے، تو کچھ نہ کچھ وقت ہم جو اپنا فارغ کرتے اور اللہ کے کلام کو پڑھتے اور اس کو سمجھتے اور اللہ سے اپنی محبت کو بڑھاتے۔ لیکن چونکہ اللہ کی کلام سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اعمال خیر سے محبت نہیں ہے، دنیا بھر کے دوسرے سارے کاموں سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگیاں ادھر ادھر ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں پر انسان اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ یہ سب سمجھتے ہیں اور سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں پر انسان فدا ہوتا ہے، اس کے ایک اشارے پر آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جس سے محبت نہیں ہوتی ہے ٹال مٹول کرتا ہے۔ اللہ کے حکموں سے ٹال مٹول اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں۔ اور ایمان والے کے لیے سب سے بنیادی اینٹ، ایمان کی بنیادی اینٹ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جیسی محبت ہوگی اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ ایک واقعہ میں آپ سے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ سنایا ہوں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مصنف اور بڑے اللہ والے اور بڑے عالم گزرے ہیں، جن کا نام انعامی مشہور ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ کسی گلی میں جا رہے تھے، جاتے جاتے گلی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کو 8-9 سال کا عمر کا لڑکا ہے، بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کو دھکے دیتے ہوئے، اس کو پیٹتے ہوئے اور اس کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے باہر نکال رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ تو میری ایک مان کے نہیں دیتا، تو میرے گھر میں رہنے کے لائق نہیں، دفع ہو جائے یہاں سے، تو یہاں سے دفع ہو جائے۔ ماں اپنے بچے کو کہے گی۔
وہ پیٹتے برا بھلا کہتے، اس کو گھر کی چوکٹ تک پہنچائی اور گھر کی چوکٹ سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا ماں نے دروازہ بند کر دیا، اور دروازہ بند کر کے ماں اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ ایسے بچے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہمارے بچے ہمارے ماں باپ کو ایسا ناراض کر دیتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان کو اپنے گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ ہیں، ماں باپ کا حق تو کم ہے، اللہ کا حق تو بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یہی کم کرم میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کبھی آج تک اللہ نے ہم میں سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ 11 مہینے نہیں آنا لائق چلا جائے یہاں سے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چاہتے تو فرشتوں کو دروازوں پر مسلط کر دیتے، ہر ایسے آدمی کو جو کبھی مسجد کی طرف رخ نہیں کیا، اس کی کمر میں ایک لات بھا کر اس کو دفع کر دیتے تب پرے ہٹے یہاں سے، تو جانے کی کوئی حق یہاں حق نہیں حاصل نہیں ہے۔ تو اس ماں نے یہ کہا کہ تو میری ایک بات مان کر نہیں دیتا، میرے گھر میں رہنے کا حق نہیں تجھے، دفع ہو جائے یہاں سے، دفع ہو جائے۔ دروازہ بند کر دیا اور اپنے کام میں ماں لگ گئی۔ وہ بچہ 9 سال کا بچہ، ہم تو 40-50 سال کا، ساری زندگی ہماری ختم ہو گئی سنتے سناتے سمجھتے سمجھاتے، لیکن اب بھی ہماری زندگیاں جو ہے بدلنے نہیں پائی۔ جتنا وہ بچہ جو ہے گھر سے باہر نکالنے کا مستحق تھا، اس سے زیادہ ہم اور آپ ہیں، اس سے زیادہ ہم اور آپ ہیں، لیکن اللہ کا کرم۔ تو ماں اپنے کام میں لگ گئی اور بچہ جو ہے وہ باہر دروازہ بند، اور باہر جو روتا تھوڑی دیر وقت گزرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ علامہ ابن قیم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بچہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر سوچا، اور سوچ کر اس نے ہلکے ہلکے قدم اٹھانے شروع کیے۔ گلی سے نکلا، بازار کی سڑک پر چوراہے پر پہنچا، اور پھر وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ وہاں تھوڑا سا وقت گزار کر پھر واپس الٹے پاؤں گھر کی طرف آیا، الٹے پاؤں گھر کے پاس آیا، اور آ کر اس دروازہ بھی بند تھا، اور اس دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور بیٹھا تو ایسا بیٹھا کہ وہیں اسے نیند لگی۔ 9 سال کا بچہ ہے، کوئی بڑا تو ہے نہیں، وہیں بیٹھے نیند لگی۔ لیکن ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ایسا غصہ دلایا تھا ماں کو، ایسا غصہ اس نے دلایا تھا، ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ماں اپنے کسی کام سے پھر دروازہ کھول کر کچھ کام کے لیے باہر آنا چاہتی تھی، دیکھتی کیا ہے کہ بیٹا یہاں سو گیا ہے۔ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ماں نے اس کے سر کے بال پکڑ کے کھڑا کر دیا نیند میں سے، چل دفع ہو جائے، تو یہاں بیٹھنے کے بلایت نہیں۔ ماں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ جب کھڑا کیا تو ماں کو پھر اس بچے نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ ماں میں بہت دیر تک روتا رہا، پھر میں واپس چلا گیا، یہاں سے چلا گیا، بازار تک پہنچا۔ بازار میں جا کر سوچا کہ جوتوں کی پالش کروں گا، کسی کی دکان میں کام کروں گا، بھیک مانگوں گا، اپنا پیٹ پال لوں گا، کپڑے کا نظام بنا لوں گا، گھر نہیں جاؤں گا۔ ماں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیے، اب گھر نہیں جاؤں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام، 20 کام ماں نے میں نے دل میں سوچ لیے، اور ان کاموں کے ذریعے سے میں اپنے پیٹ کے پالنے کا نظام بنا سکتا تھا۔ لیکن پھر اخیر میں ایک دل میں میرے بات آئی کہ یہ سب مل جائیں گے، مجھے کھانا مل جائے گا، مجھے کپڑے مل جائیں گے، آج نہ کل میرا گھر بن جائے گا، لیکن تجھے تیری ماں کی محبت کہاں ملے گی؟ تجھے تیری ماں کی محبت کہاں ملے گی؟ یہ سب سوچنے کے بعد یہ اخیر میں میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی۔ تو میں الٹے پیر واپس آیا اور یہاں آ کر میں سو گیا۔ بس ماں کے سامنے جیسے ہی بچے نے یہ کہا، ماں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اسے۔ یہ تو ماں ہے، اس کی محبت دریا میں ایک قطرہ ہے۔ ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے دریا کا ایک قطرہ ہے، ایک پانی ایک قطرہ ہے۔
اور اللہ کی محبت سمندر نے 7 سمندر پار، 7 سمندروں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، خدا کی رحمت سے، خدا کی سے امیدیں ہماری کبھی بھی کٹنی نہیں چاہیے، یہ امید ہمیشہ ہماری بندی ہوئی رہنی چاہیے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کیا تھا، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیں۔ اگر دل میں محبت کو اللہ کی جگہ دیں گے، نماز پڑھنا بھی آسان، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا بھی آسان، زکوٰۃ دینا بھی آسان، نیک کام کرنا بھی آسان، قرآن کریم کا پڑھنا آسان نہیں، ہماری زندگی کا جزو لا ينفق بنے گا۔ بغیر ہمارے دل نہیں کٹے گا، قرآن پڑھے بغیر ہمارا دل جو ہے وہ دن نہیں کٹے گا، ہمیں بے چینی ہوگی، ہمیں کچھ ایسی طبیعت میں کفت ہوگی کہ کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو چھٹا ہے۔ جس طرح سے ایک سگریٹ کے پینے والے کو سگریٹ کے نہ پینے پر کچھ بے چینی ہوتی ہے، ایسے بالکل بیائی ہی قرآن اور نماز اور دین کے کام سے جب محبت ہوگی، اللہ سے وابستگی ہوگی، تو ایسی بے چینی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ جب تک ان کاموں کو ہم نہیں کر لیں گے، اس وقت تک چین نہیں پڑے گا، اطمینان نہیں ہوگا، دل کو قرار نہیں آئے گا، دل کو سکون نہیں ملے گا، نہ کھانے میں مزہ آئے گا، نہ نیند میں مزہ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو اور اپنی دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھا تھا کہ ڈر بھی تو ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں اللہ سے امید زیادہ ہو، رمضان کے بعد اللہ سے خوف زیادہ ہو، تو وہ خوف جو ہے ہماری زندگی کے رخ کو صحیح کرے گا۔ اور اس وقت رمضان کی مبارک مہینے میں جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کیا ہے، اللہ پاک سے امید یہ رکھیں کہ اللہ ان تھوڑے سے عمل کو قبول کر کے ہماری ساری زندگی کی ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہماری نجات کا فیصلہ کر دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ ڈر اور خوف کے ساتھ یہ امید بھی ہونی چاہیے۔ خوف کے سلسلے میں بہت ساری واقعات آپ کے حضرات کی خدمت میں نے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ شاید کسی موقع پر میں نے سنایا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے شکایت کی اپنے ہی اونٹ کی کہ یا رسول اللہ، یہ رات میں بہت آواز کرتا ہے، میری نیند خراب کر دیتا ہے، میری نیند خراب کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اونٹ کو لے کر آؤ، تو اونٹ جب لے کر آ گیا، بڑے تواضع عاجزی انکساری کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، اور حضور کے خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ آ کر وہ اونٹ بیٹھا، اور حضور نے اس کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو رات میں ان کو سونے نہیں دیتا۔ تو اونٹ نے حضور کے سامنے اپنی بات رکھی۔ کیا بات رکھی؟ یا رسول اللہ، یہ میرا بہت خیال کرتے ہیں، میرا دانا پانی وقت پر اور اچھے سے مجھے دیتے ہیں، میرے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، میرے پانی کا انتظام کرتے ہیں، میرے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، میری صحت کا انتظام کرتے ہیں، میرا مالک میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں ان کا بہت اچھا کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جو کام مجھے یہ میرے سپرد کرتے ہیں، وہ کام میں دل سے کرتا ہوں۔ میرا ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، میرا ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا اچھا ہے، اتنا بہتر ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، دن بھر کے تھکے یہ بھی ہوتے ہیں اور میں بھی تھکا رہتا ہوں، یہ بھی تھکے ہوئے رہتے ہیں اور میں بھی تھکا ہوا رہتا ہوں۔ جب شام میں آتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، یہ نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں تو ان کو نیند لگ جاتی ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے لیکن یہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں، یہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں، اور میں بھی تھکا ہارا ماندہ رہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ سو جاؤں، لیکن میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا مالک بغیر عشاء کی نماز کے سو جائے، نماز قضا ہو جائے، کل قیامت کی دن اللہ تو مجھ سے سوال کرے کہ تیرا مالک عشاء کی نماز نہ پڑھ کے سو گیا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں جگایا؟ اگر کل قیامت کی دن اللہ مجھ سے سوال کرے تو میں اللہ کے کیا جواب دوں گا؟ اس بے چینی، اس تصور سے میں بے چین ہوتا ہوں اور طرح طرح کی آواز نکالتا ہوں تاکہ میری آواز سن کر یہ میرا مالک اٹھے اور عشاء کی نماز پڑھے، اور یہ بھی سوئے میں بھی سوؤں، یہ بھی سوئے اور میں بھی سوؤں۔
خدا کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ اونٹ والا احساس ہی پیدا ہو جائے تھوڑا سا. یہ جو اونٹ کو جو احساس تھا، یہی احساس، اس کا کچھ حصہ ہمارے اور آپ کے سب کے دل میں پیدا ہو جائے. گھر کے افراد کے بارے میں بعد میں، اپنے بارے میں، گھر کے افراد کے بارے میں بعد میں، لیکن پہلے اپنے بارے میں اور پھر گھر کے افراد کے بارے میں. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پھر تو ہماری زندگیاں سنبھلیں گی اور سنوریں گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا احساس عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگیوں کو، رخ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور رخ کو بدلنے والی چیز وہی ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں رچے اور بسے. تو انشاءاللہ پھر ہماری مسجدیں رمضان میں جس طرح سے آباد ہیں، 11 مہینے آباد رہیں گی. ہماری زندگیوں کا رخ دینی ہو جاتا ہے، قرآنی ہو جاتا ہے، صوم و صلاتی ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں. تو موت تک بھی ہمارا یہ حال ہمارا رہے گا، بشرطے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو. خوف اور امید کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے امید کو مضبوط کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کی گاڑی آگے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت بھی بہتر بنے گی. آج 20 رمضان ہے. مغرب سے الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. اللہ ان کے اعتکاف کو آسان کرے اور قبول کرے. بہت ضروری ہے رمضان کی مبارک عبادتوں میں جہاں روزہ اور تراویح ہے، روزہ اور تراویح ہے، وہیں پر ایک مخصوص عبادت جو ہے وہ اعتکاف بھی ہے. اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ گویا کہ اللہ سے لینے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے گھر پر آ کر پڑھنا ہے کہ جب تک تو ہماری جھولی نہ بھر دے اس وقت ہم یہاں سے ہٹنے کے نہیں، ٹلنے کے نہیں. ہماری جھولیاں بھر ہم چلے جائیں گے. یہ گویا کہ زبان حال سے معتکف جو اللہ سے کہتا ہے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ بہت سارے احباب بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. نوجوان تو ہمارے یہاں کرتے ہی کرتے ہیں، نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ان نوجوانوں کی سرپرستی کے لیے، رہبری کے لیے ہمارے کچھ ذمہ دار اور ہمارے کچھ عمر رسیدہ احباب بھی مسجد میں اعتکاف کریں تاکہ ان کی رہبری ہو، ان کی رہنمائی ہو، کرنے کے کام میں یہ لگیں، نہ کرنے کے کام سے مسجد کی چار دیواری میں محفوظ رہیں. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بڑے لوگ بھی اور چھوٹے لوگ بھی اعتکاف کی نیت سے آج مغرب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ پاک معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور بالخصوص جو ہمارے ملک کے حق میں اور ملک کے مسلمانوں کے حق میں اور عمومیت کے ساتھ عالم اسلام کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.